السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدوں و مصلیاً اما بعد، سامعین کرام، آج کا درس گزشتہ درس کی تکمیل کے طور پر ہے اور انشاءاللہ یہ تیسرا اور آخری درس ہوگا اس باب سے، باب من تبرک بشجر او حجر و نحوہما، یعنی جو شخص کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو بابرکت سمجھے۔ اس باب کے تحت 2 درس گزر چکے اور یہ تیسرا سبق ہے۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی ہم نئے مسلمان ہوئے تھے۔ راستے میں مشرکین کی ایک بیری کا درخت تھا۔ وہ عظمت اور برکت کے خیال سے اس کے پاس آ کر ٹھہرتے اور برکت کے لیے اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکایا کرتے تھے۔ اس کا نام ذات انوات تھا۔ چلتے چلتے ایک بیری کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے، آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، انہا السنن، قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ لترکبن سنن من کان قبلکم۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام احمد وغیرہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہی تو گمراہی اور سابقہ قوموں کے راستے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، جیسے ان بت پرستوں کے معبود ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے۔ سامعین کرام، یہ حدیث صحیح ہے اور بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے۔ غور کیجئے، مشرکین اس بیری کے درخت کے بارے میں ایک خاص اعتقاد رکھتے تھے اور اس اعتقاد میں 3 چیزیں شامل تھیں۔ نمبر 1، وہ اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ نمبر 2، وہ تعظیم اور تقرب کی نیت سے اس کے پاس ٹھہرتے اور اعتکاف کرتے تھے۔ نمبر 3، وہ اپنے ہتھیار اس پر اس نیت سے لٹکاتے تھے کہ اس درخت کی برکت ان ہتھیاروں میں منتقل ہوگی، جس سے یہ تیز تر اور استعمال کرنے والے کے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ ان اعتقاد میں بیک وقت ان 3 چیزوں کے شامل ہونے کی وجہ سے ان کا یہ فعل شرک اکبر تھا۔ صحابہ میں سے جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے، آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں۔
ان کا گمان تھا کہ یہ عمل شرک میں داخل نہیں ہے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے اس فعل کی نفی نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء کرام کا کہنا ہے کہ بسا اوقات بڑے بڑے فضلاء سے بھی شرک کی بعض صورتیں مخفی رہ جاتی ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام جو کہ لغت عرب سے خوب واقف تھے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان سے بھی توحید فی العبادت کی یہ قسم مخفی رہی۔ ان 9 مسلم صحابہ کے اس مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ اکبر، یہی تو گمراہی کے راستے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، جیسے ان کے معبود ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ ان کے اس مطالبے کو قوم موسیٰ کے اس مطالبہ کے ساتھ تشبیہ دی جو انہوں نے بت پرستوں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ ان کے معبودوں کی طرح ہمارا بھی ایک معبود مقرر کر دیں۔ صحابہ کرام کا جو مطالبہ تھا ان کا یہ عمل اس کے مطابق نہ تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تو وہ رک گئے، اور اگر وہ یہ عمل کر بیٹھتے تو یہ شرک اکبر ہوتا، لیکن جب انہوں نے محض زبانی طور پر مطالبہ پیش کیا اور عمل نہیں کیا تھا تو ان کا یہ قول شرک اصغر کے زمرہ سے ہوا، کیونکہ یہ مطالبہ میں غیر اللہ کے ساتھ تعلق اور ربط کا اظہار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں از سرِ نو اسلام قبول کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس شرک اکبر میں مشرکین مبتلا تھے وہ ذات انوات سے محض تبرک لینے تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کی تعظیم کرنا، وہاں قیام و اعتکاف کرنا اور ہتھیار لٹکا کر برکت کے حصول کا نظریہ رکھنا بھی اس میں شامل تھا۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جب کسی درخت یا پتھر وغیرہ سے تبرک لینے میں یہ اعتقاد شامل ہو کہ یہ چیز اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ اور اس کے سامنے حاجات پیش کرنے کا وسیلہ ہے، اور اس سے تبرک لینے کی بنا پر حاجت پوری ہونے کی امید زیادہ قوی اور کام کا انجام بہتر ہوگا، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، موجودہ زمانہ میں قبروں کے پجاری اور اہل بدعت و خرافات کے اعمال و کردار پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کفار و مشرکین لات، عزا اور ذات انوات کے ساتھ جو معاملہ کرتے اور ان کے بارے میں جیسا عقیدہ رکھتے تھے، آج کے مشرکین قبروں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے اور ویسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج کل دنیا میں جن جن مقامات پر شرک ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ قبر کے ارد گرد 4 دیواری اور لوہے کے جنگلوں کو بھی اسی طرح بابرکت سمجھتے ہیں، بلکہ وہ 4 دیواری اور جنگلے کو چھوتے ہوئے یہی تصور کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے خود صاحب قبر ہی کو چھو لیا اور ہاتھ لگا لیا ہے۔ ان اشیاء کی تعظیم کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس طرح انہوں نے صاحب قبر ہی کی تعظیم کی ہے۔ ایسا کرنا بہت بڑا شرک ہے، کیونکہ حصول نفع اور ضرر کے دفعیہ کے لیے ان کا دل غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے،
اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان غیروں کی تعظیم کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ حالانکہ مشرکین بھی تو ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی بات بیان کی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان غیر اللہ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب تر پہنچا دیں۔ آج کل کے بعض مشرک بعض جگہوں کو ہاتھ لگانے یا مس کرنے کو بھی قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ حرم میں آ کر حرم کے بیرونی دروازوں، دیواروں یا بعض ستونوں کو ہاتھ لگاتے اور چومتے ہیں۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہو کہ اس ستون میں کوئی روح ہے یا اس کے قریب کوئی ہستی مدفون ہے یا کوئی اچھی روح ان دروازوں، دیواروں یا ستونوں کی خدمت کرتی ہے، اس لیے وہ انہیں چھوتے ہیں، تو ان کا یہ عمل شرک اکبر یعنی بہت بڑا شرک ہے۔ اور اگر ان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ جگہ بڑی بابرکت اور مقدس ہے اور اسے چھونا یا ہاتھ لگانا مفید ہو سکتا ہے، تب یہ عمل شرک اصغر ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر جو آیات اور احادیث وارد ہوئے ہیں ان سے کچھ مسائل استنباط کیے ہیں۔ ان مسائل میں سے یہ ہیں: نمبر 1، سورۃ النجم کی آیت 19 اور 20 کی تفسیر ہے۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذات انوات مقرر کرنے کے مطالبے کی صحیح توجیہ بھی معلوم ہوئی کہ وہ صرف تبرک کی خاطر ذات انوات مقرر کرانا چاہتے تھے، ان کا مقصود اسے معبود بنانا نہ تھا۔ نمبر 3، واضح رہے کہ صحابہ کرام نے اپنی اس خواہش کا محض اظہار ہی کیا تھا، اسے عملی جامہ نہیں پہنایا تھا۔ نمبر 4، اور اس سے ان کا مقصود قرب الہی کا حصول ہی تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے، مگر حقیقت میں ان کی یہ بات درست نہیں تھی۔ نمبر 5، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی عظیم ہستیوں پر شرک کی یہ قسم مخفی رہی تو عام لوگوں کا اس سے ناواقف یا ناآشنا رہنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ نمبر 6، اعمال صالحہ کے بدلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو نیکیوں اور بخشش کے وعدے کیے گئے ہیں وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام کو معذور نہ جانا، بلکہ آپ نے ان کی تردید کرتے ہوئے معاملے کی سنگینی ان 3 جملوں میں بیان کی: اللہ اکبر، انہا السنن لا تتبعن سنن من کان قبلکم، اللہ سب سے بڑا ہے، یہی تو گمراہی کے راستے ہیں، تم پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے۔ نمبر 8، سب سے اہم بات جو اصل مقصود ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمانا کہ تمہارا مطالبہ اور تمہاری فرمائش بھی بنی اسرائیل جیسی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دے جس طرح ان کے معبود ہیں، تو تم نے بھی ویسا ہی مطالبہ کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا۔ نمبر 9، اس قسم کے مقامات کو متبرک اور مقدس نہ سمجھنا بھی توحید اور کلمہ توحید کا تقاضا ہے۔ یہ ایک انتہائی دقیق اور پوشیدہ بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی
اس کا ادراک نہ کر سکے۔ نمبر 10، فتویٰ دیتے ہوئے فتویٰ پر قسم اٹھانا جائز ہے، جبکہ بلا مقصد اور بلا مصلحت قسم اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی۔ نمبر 11، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذات انوات کے مطالبہ کے باوجود انہیں مرتد نہیں سمجھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ تبرک میں شرک بڑا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی۔ نمبر 12، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ اس وقت ہم نئے مسلمان ہوئے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کو اس مسئلہ کا علم تھا کہ ایسا کرنا درست نہیں۔ نمبر 13، اظہار تعجب کے موقع پر اللہ اکبر کہنا جائز ہے۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 14، شرک و بدعت کے تمام اسباب و ذرائع کا سد باب کرنا ضروری ہے۔ نمبر 15، اہل جاہلیت سے مشابہت کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 16، دوران تعلیم و تدریس کسی شاگرد کی غلطی پر ناراضی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 17، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا السنن فرما کر عمومی اصول بیان فرما دیا۔ نمبر 18، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم لوگ پہلی امتوں یعنی یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلو گے، یہ حدیث آپ کی علامات نبوت میں سے ایک ہے، کیونکہ آج کل بعین ہی ایسا ہو رہا ہے۔ نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کاموں اور باتوں پر یہود و نصارہ کی مذمت فرمائی ہے وہ دراصل ہمیں تنبیہ ہے تاکہ ہم ان کاموں سے بچ کر رہیں۔ نمبر 20، اہل علم کے ہاں یہ اصول طے ہے کہ عبادات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر پر ہے، عبادات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر پر ہے۔ اپنی مرضی یا خواہش سے کوئی عبادت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ اس سے قبر کے سوالات پر تنبیہ ہے کہ قبر میں پہلا سوال یہ ہوگا تیرا رب کون ہے؟ یہ تو واضح ہے۔ البتہ دوسرا سوال تیرا نبی کون ہے؟ اس کا تعلق امور غیبیہ سے ہے۔ اور تیسرا سوال کہ تیرا دین کیا ہے، اس پر آیت اجعل لنا الہا دلالت کرتی ہے۔ نمبر 21، اہل کتاب کے طور طریقے بھی اسی طرح مذموم ہیں جیسے مشرکین کا مذہب اور ان کے طور و اطوار مذموم ہیں۔ نمبر 22، جو شخص نیا مسلمان ہوا ہو اس کے دل میں دور کفر و شرک کی عادات و اطوار کا پایا جانا بعید از قیاس نہیں، جیسا کہ پیش نظر واقعہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس قول سے واضح ہے کہ ہمارا زمانہ کفر ابھی نیا گزرا تھا، یعنی ہم ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ